میں ہوں مس صوبیہ قریشی اور میں پڑھاؤں گی آپ لوگوں کو کلاس 8ویں جماعت کی اردو کا فرسٹ چیپٹر. تو بیٹا فرسٹ چیپٹر کے لیے آپ لوگ اپنی فہرست کا پیج کھول لیجئے. ٹھیک ہے, ہمارا فرسٹ چیپٹر میں آپ لوگوں کو پڑھا رہی ہوں جو آپ کے سلیبس کا فرسٹ چیپٹر ہے, معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا پیج نمبر ہے 112 یعنی کہ 12. پیج نمبر 12 کھول لیجئے بیٹا. یہ دیکھیے پیج نمبر 12 پہ معلم اخلاق, سبق نمبر 3 ہے بک کا اور آپ کی سلیبس کا چیپٹر نمبر 1 ہے, سبق نمبر 1 ہے معلم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹا معلم کی میننگ ہے استاد, سکھانے والا, رہبر یا رہنما, یعنی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی اخلاقی خوبیاں بتائیں سکھائیں, پہلے انہوں نے خود اس پر عمل کیا, انہوں نے وہ خوبیاں خود اپنائیں, انہوں نے عمل کیا, پھر ہمیں بتائیں. بیٹا یوں تو تاریخ عالم میں بہت سے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے لوگوں کے اخلاق و عادت کی اصلاح کے لیے اچھی نصیحتیں کی اور اچھی باتیں لکھی ہیں, لیکن اصلاح اخلاق میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ہمسر نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے. لوگوں پر اخلاقی تعلیم کا اثر اسی صورت میں ہوتا ہے جب نصیحت کرنے والا خود ان اخلاقی تعلیمات پر عمل کر کے ان نصیحتوں کا مفید ہونا ثابت کر دے, یعنی نصیحت کانوں کے ذریعے نہیں آنکھوں کے ذریعے دل میں اترتی ہے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقی خوبیاں اپنائیں ان پر خود قرآن کی یہ آیت گواہ ہے. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی اعلیٰ درجے پر ہیں. اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اللہ کی عنایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے نرمی سے پیش آتے ہیں. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مرتبہ فرمایا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں. پھر بھلا کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معلم اخلاق ہو سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اکھڑ اور بد مزاج لوگوں کو اخلاق کے لیے بلند مقام پر فائز کرنے میں اسی لیے کامیاب ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی دوسروں کو تلقین فرمائی اس پر پہلے خود بہترین طریقے سے عمل کر کے دکھلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی طور پر دنیا کے بدترین معاشرے کو اخلاق کی بلند ترین سطح پر جن نصیحتوں کے ذریعے پہنچایا ان کے چند نمونے یہ ہیں. مثال کے طور پر آپ لوگوں نے ایک یہودی عورت کی مثال ہر بک میں آپ لوگ 1 سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک یہودی عورت تھی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا کرنے جایا کرتے تھے تو آپ کے اوپر روزانہ کوڑا کرکٹ پھینک دیا کرتی تھی, جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اور کپڑے ناپاک ہو جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک دیکھیے کہ آپ اس جگہ سے خاموشی سے گزر جایا کرتے تھے, اس عورت کو اف تک نہ کہتے تھے. سبحان اللہ, یہ تو تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق. اگر اس جگہ آپ میں سے ہم کوئی ہوتے تو ظاہر بات ہے اس سے لڑتے جھگڑتے, ٹھیک ہے, یا مار پٹائی بھی کرنے لگتے. اور اس عورت کا یہ روز کا معمول تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کچرا پھینکا کرتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روز اس جگہ سے ایسے ہی گزر جایا کرتے تھے. جب ایک دن وہ عورت آپ کو نظر نہیں آئی تو آپ نے اصحابہ کرام سے عرض کیا کہ وہ عورت کہاں ہے, تو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ وہ عورت سخت بیمار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر رہا نہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پر اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. جب وہ عورت آپ کو دیکھتی ہے تو زاروں قطار رونے لگتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ اور میرے گھر, میں نے تو آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور میں آپ کے اوپر روز کچرا پھینکتی تھی, اس کے باوجود آپ میرے گھر تشریف لائے میری عیادت کے لیے. اس پر وہ عورت بہت زیادہ شرمندہ ہوتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اماں آپ کو پریشان ہونے کی یا شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں, تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی میں تمہیں لا کر دوں گا اور تمہاری تیمارداری اور خدمت کے لیے روز آتا رہوں گا. یہ سن کر وہ عورت زاروں قطار رونے لگی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. سبحان اللہ, یہ تو تھا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق مبارک جس سے وہ عورت متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتی ہے. اور اسی کے بارے میں اس بک میں ایک جگہ اور ہمارے پیارے نبی جہاں والدین اور اساتذہ کے ساتھ بھی احترام سے پیش آنے کی نصیحت فرمائی اور ان لوگوں سے بھی جو ہمدردی اور اخلاق سے پیش آنے کی ہدایت فرمائی ہے جنہیں لوگ کمتر سمجھتے ہیں, مثلا بچے, ملازمین, خواتین, یتیم و مساکین. اس زمانے میں لوگ نوکروں کو بھی نوکر نہیں غلام ہوا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حقارت سے بچانے کے لیے ہدایت فرمائی کہ کوئی اپنے غلام کو غلام اور باندی کو باندی نہ کہے. اور ایک جگہ
ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین رکھ اور مسکینوں کے ساتھ اٹھا. ٹھیک ہے, اس پر آپ نے دریافت کیا یا رسول اللہ یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ یہ دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے. پھر ارشاد فرمایا اے عائشہ کسی مسکین کو اپنے دروازے سے نامراد نہ لوٹانا, چھوارے کا ایک ٹکڑا ہی ہو دے دینا. اے عائشہ غریبوں سے محبت رکھو اور انہیں اپنے قریب رکھو, اللہ بھی تمہیں اپنے قریب کر لے گا. تو بیٹا اس طرح ہمارا چیپٹر یہاں کمپلیٹ ہوا. اللہ بھی تمہیں اپنے قریب کر لے گا. خواتین کو اسلام سے پہلے ہر قوم میں مردوں سے کمتر اور حقیر سمجھا جاتا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا اعزاز بڑھایا, فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ٹھیک ہے, جس نے بھی بیٹیوں کو بیٹوں سے کم تر نہ سمجھا اور انہیں محبت سے پروان چڑھایا اس نے جنت کما لی. بیویوں کے لیے فرمایا تم میں سے سب سے اعلیٰ درجے پر وہ ہے جس نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے. میں اپنی بیویوں سے تم سے زیادہ بھلائی سے پیش آتا ہوں. دنیا سے رحلت فرماتے ہوئے فرمایا حالت نظام میں فرمایا تمہاری بیویاں تمہارے غلام, یعنی ان سے بھلائی سے پیش آنا. ٹھیک ہے, اس طرح بیٹا اس چیپٹر میں بہت سے ایسے واقعات ہیں, بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا ہے. اور آپ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں شروع ہی سے پڑھتے آ رہے ہیں. بہت ساری مثالیں جنہیں آپ پڑھتے آ رہے ہیں, سمجھتے آ رہے ہیں, اور آپ کے والدین, آپ کی ٹیوشن ٹیچر, آپ کی کلاس ٹیچر آپ کو سمجھاتی آ رہی ہیں. تو بیٹا اسی طرح یہ چیپٹر بھی ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوتا ہے. مولم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہے. تو بیٹا پیج نمبر 15 پہ آ جائیے. مندرجہ ذیل کے جوابات لکھیں, اس کے سوال و جوابات یعنی کہ بیٹا سوالوں کے جوابات اور الفاظ معنی جو ہم آپ کے واٹس ایپ پر آپ کو PDF کر دیں گے. بیٹا سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کا ٹائٹل پیج بنانا ہے. بیٹا مولم اخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ لوگ ٹائٹل پیج بنائیں گے. اس کے بعد آپ لوگ ورڈ میننگ اور اس کے کوشچن آنسر کریں گے. بیٹا صحیح ہے. بیٹا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. میری کلاس کا ٹائم ختم ہونا جا رہا ہے. ملتے ہیں اگلی کلاس میں اگلے سبق کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اوکے, اللہ حافظ.